اور یہ جتنے دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں 10-10 پلیٹوں میں سامان کھانے کا چھوڑ کے آتے ہیں. تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے, ان کو ایک صاحب نے آ کے کہا, بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں, ایک صاحب نے آ کے کہا, ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا, کہنے لگا میاں جہاں تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا, آپ کے داماد نے اب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. فرمایا نہیں, تو جھوٹ بولتا ہے. فرمایا جھوٹ بول رہے ہو تم, تو کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے گھر میں جس کی بیٹی ہے, جس کو میں بیاہ کے لایا, جو میری بیوی ہے, میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارا, اور جس نے اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی تھپڑ نہ مارا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا داماد اس کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مار دے. جو دوسروں کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہو, ان کی بیٹیوں کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں آتی. جو سارا دن دوسرے کی بیٹیوں کو تنگ کریں اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں, ان کی بیٹیوں تک بھی سکون پہنچنے والا ہے نہیں ہے, سکون پہنچنے والا نہیں ہے. میاں صاحب, اس بیماری کو کم نہیں کرنا, اس کی جڑ کاٹنی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ 1,000 لوگ دعوتوں میں جائیں اور اس طرح دعوت میں کھانا کھاتے ہیں. کبھی اپنے گھر میں ایک لقمہ چھوڑا ہے؟ کسی باپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کھانا کھلاتا ہے, اور یہ جتنے دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں 10-10 پلیٹوں میں سامان کھانے کا چھوڑ کے آتے ہیں. تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ جو رزق خراب کرتے ہو, کوڑے کے اندر ڈالتے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں, راستے میں کھجور گری ہوئی ہے, اٹھایا, صاف کی, کھایا. فرمایا یہ رزق ہے, یہ روٹی ہے, اور جو قومیں, جو لوگ, جو معاشرہ رزق کی عزت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان سے رزق واپس لے لیتا ہے. پھر کٹورا مانگ کے لے کے مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں کے اندر, گلیوں کے اندر. جو لوگ رزق کی عزت نہیں کرتے, ان سے رزق واپس لے لیا جاتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑی آہستہ سے, جناب کوئی بات نہیں, مت دینا, مت دینا نہیں, بلکہ پوری طاقت سے کہو کہ ہم نے سارا سامان خود خرید لیا ہے, تم نے ہمیں بیٹی دے دی جس نے ہماری نسل چلانی ہے, جس نے ہمارے گھر میں رونق لے کے آنی ہے, جس سے ہمارے گھر کی شائستگی پیدا ہوگی, ہماری آنے والی نسل جس کے کوکھ سے جنم لے گی, بیٹی دے دی. تو یہ بہت بڑا کمال کر دیا. تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس سارا سامان آ گیا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس بیٹی کے ساتھ تمہارے سے؟ وہ لوگ ڈوب کے مر سکتے ہیں چلو بھر پانی میں. آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی غیرت مر گئی ہو. غیرت سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند نبی تھے. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کی تاریخ, 1,24,000 صحابہ کی ساری زندگی کی تاریخ, آج بھی جو اللہ کے قریب بندے ہیں, آج بھی جو اہل ایمان ہیں, ان کو بھوکا رہنا منظور ہوتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا منظور نہیں ہوتا. غیرت سمجھتے ہو کہ کہتے کس کو ہیں؟ غیرت مند قومیں ہوتی کیسی ہیں؟ غیرت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا معاملہ اپنی قوت بازو سے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. وہ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں. جو دوسرے کے مال کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہو سکتے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.